بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک نماز کے فرائض سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے نماز کے چند فرائض بیان کروں گا۔ نماز کے کل ٹوٹل 13 فرائض ہیں۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، کہ انسان کا بدن وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا، کہ انسان کا لباس وہ بھی پاک صاف ہو۔ اسی طرح نمبر 3، ستر عورت۔ ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ ستر عورت کہتے ہیں کہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک بدن کو چھپانا، اور عورتوں کو چہرے اور ہاتھ پاؤں کے علاوہ پورے بدن کو ڈھانپنا، یہ ستر عورت کہلاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4، نماز کا وقت ہونا۔ اسی طرح نمبر 5، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی مسلمان ہے جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف رخ کر دیتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6، نماز کی نیت کرنا۔ اب یہاں نیت سے کیا مراد ہے، اس کی کچھ تفصیلیں وہ انشاءاللہ یہاں میں بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کیسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، تو اس کا گھر سے نکلنا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے یہ اس کی نیت ہو گئی۔ اب زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مسجد میں جا کر یہ ایک نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض اللہ کے واسطے وقت فجر کا پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت کرنا زبان سے یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا گھر سے نکلنا یہ اس کی نیت ہو گئی۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، تو جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس نے نیت فجر کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز کی کر لی یا عصر کی نماز کی کر لی، تو تب بھی اس کی وہ نماز فجر کی ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، چونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن زبان سے غلطی سے کسی اور نماز کی نیت نکل گئی، تو زبان سے کسی اور نماز کی نیت کر لینے سے نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ اس کی وہ فجر کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح نمبر 7، تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اسی طرح نمبر 8، قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا۔ اسی طرح نمبر 2، قرات، یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لینا۔ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران جب وہ قرات کرتا ہے تو قرات میں اس کو یہ چاہیے کہ وہ کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں ضرور پڑھے۔ مثال کے طور پر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لے، یا اگر وہ 3 چھوٹی آیتیں نہیں پڑھتا تو کوئی ایک بڑی آیت پڑھ لے۔ جیسے مثال کے طور پر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین، یہ ایک بڑی آیت پڑھ لے۔ اسی طرح نمبر 10، رکوع کرنا۔ اسی طرح نمبر 11، سجدہ کرنا۔ نمبر 12، قاعدہ آخرہ، یعنی جس قاعدے میں سلام پھیرتے ہیں وہ قاعدہ آخرہ کرنا۔ نمبر 13، اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا۔ یہ کل ٹوٹل 13 فرائض سے جو میں نے یہاں بیان کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت کے ایک کام پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔